الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ مدنی چینل کے ناظرین، پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان عالی شان ہے، جس نے مجھ پر روز جمعہ 200 بار درود پاک پڑھا، اس کے 200 سال کے گناہ معاف ہوں گے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ جمعہ یہ بہت ہی اہم ترین ہمیں نعمت عطا کی گئی ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے۔ کئی لوگ جمعہ کو سستی کرتے ہیں اور جمعے کی نماز بھی نہیں پڑھتے، یہ بڑے بدقسمت ہوتے ہیں۔ خیر، جمعۃ الوداع تو ایک تعداد پڑھتی، جو عام جمعہ نہیں پڑھتی وہ جمعۃ الوداع میں پہنچ جاتی ہے، لیکن یہ حدیث سنتے رہیے، سن لیجئے کہ اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص 3 جمعہ کی نماز سستی کے سبب چھوڑے، اللہ اس کے دل پر مہر کر دے گا۔ جمعہ فرض عین ہے اور اس کی فرضیت ظہر سے زیادہ مؤکد ہے، یعنی تاکیدی ہے، اور اس کا منکر یعنی انکار کرنے والا کافر ہے۔ تو یہ جمعہ کی برکت ہے۔ حضرت حمید بن عبد الرحمن اپنے والد سے روایت کرتے ہیں، جو شخص جمعہ کے روز اپنے ناخن کاٹتا ہے، اللہ تعالیٰ اس سے بیماری نکال کر شفا داخل کر دیتا ہے۔ جمعے کو ناخن کاٹنا چاہیے۔ صدر الشریعہ بدر الطریقہ فرماتے ہیں کہ حدیث پاک میں جو جمعہ کے روز ناخن ترشوائے، اللہ تعالیٰ اس کو دوسرے جمعہ تک بلاؤں سے محفوظ رکھے گا، اور 3 دن زائد یعنی 10 دن تک۔ ایک اور روایت میں ہے کہ جو جمعہ کے دن ناخن ترشوائے تو رحمت آئے گی، گناہ جائیں گے۔ صدر الشریعہ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے ہیں، جمعہ کے دن ناخن ترشوانا مستحب ہے، ہاں اگر زیادہ بڑھ گئے ہوں تو جمعہ کا انتظار نہ کرے کہ ناخن بڑا ہونا اچھا نہیں، کیونکہ ناخن کا بڑا ہونا تنگی رزق کا سبب ہے۔ تو جن کے ناخن، جو کوشش کرے، بعض جمعہ کاٹتے ہیں تو بعضوں کے ناخن اتنے بڑھتے نہیں ہیں، تو وہ ایک جمعہ چھوڑ کر دوسرے جمعہ کو ناخن کاٹتے ہیں۔ تو ہو سکے تو ناخن جمعہ کی پریکٹس بنا لی جائے، اس میں جمعہ ہو، لیکن ایک اور اس میں بہتری لائی جا سکتی ہے اگر مناسب ہو۔ ایک بہتری کی مشورہ ہے کہ جمعہ کی نماز کے بعد ناخن کاٹیں، کہ اس میں یہ ہوتا ہے کہ ناخن بھی آپ کے ساتھ جمعہ ادا کر لیں، جمعہ میں شامل ہو جائیں گے۔ بزرگوں کا یہ انداز رہا ہے۔ تو ناخن کاٹنے کے جمعہ کے میں نے آپ کو کچھ فضائل بیان کیے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد، توبو الی اللہ استغفر اللہ، صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ایک ارشاد سنیے، بلا شبہ تمہارے لیے ہر جمعہ کے دن میں ایک حج اور ایک عمرہ موجود ہے، جمعہ میں، لہذا جمعہ کی نماز کے لیے جلدی نکلنا حج ہے، اور جمعہ کی نماز کے بعد عصر کی نماز کے لیے انتظار کرنا عمرہ ہے۔ تو یہ کل آپ کو موقع مل سکتا ہے کہ فیضان مدینہ میں آپ جمعہ کی نماز کے لیے جلدی نکلیں۔ 3 بجے، 3:30 بجے یہاں جمعہ کی جماعت ہے، 3:15 بجے کے آس پاس خطبہ شروع ہو جاتا ہے جمعہ کا، تو جلدی نکلیں۔ ہو سکے تو 1:15 بجے، 1:30 بجے تک آ جائیے فیضان مدینہ میں، تو 2 بجے کا بیان بھی مل جائے گا، اور پھر انشاءاللہ مزید وضاحت ہو جائے گی۔ اور پھر عصر
کی نماز کے انتظار میں رہیے، مدنی مذاکرہ بھی مل جائے گا، علم دین کا حلقہ بھی لگ جائے گا۔ حجت الاسلام امام غزالی رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ نماز جمعہ کے بعد عصر کی نماز پڑھنے تک مسجد ہی میں رہے، اور اگر نماز مغرب تک ٹھہرے تو افضل ہے۔ کہا جاتا ہے جس نے جامع مسجد میں یعنی جمعہ ادا کرنے کے بعد وہیں رک کر نماز عصر پڑھی اس کے لیے حج کا ثواب ہے، اور جس نے وہیں رک کر مغرب کی نماز پڑھی اس کے لیے حج اور عمرے کا ثواب ہے۔ اب کل جمعۃ الوداع بھی ہے، اور جمعہ کی ایک نیکی 70 نیکی کے برابر ہے، جبکہ ایک گناہ 70 گناہ ہے۔ تو کوشش کیجئے کہ کل جمعہ یہیں آ جائیے، باب المدینہ والے یہاں آ جائیں، یا دنیا میں جہاں کہیں بھی ہیں، آپ اپنے یہاں عاشقان رسول کی طرف بڑھیے اور مسجد میں وقت گزاریے، تو یہ ایک ثواب ملے گا انشاءاللہ تعالی بیٹھے رہیں گے تو۔ اس کے علاوہ سرکار مدینہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جمعہ میں ایک ایسی گھڑی ہے کہ اگر کوئی مسلمان اسے پا کر اس وقت اللہ تعالیٰ سے کچھ مانگے تو اللہ اس کو ضرور دے گا، اور وہ گھڑی مختصر ہے۔ اس میں چند اقوال ہیں۔ ایک قول یہ ہے اس گھڑی سے مراد، اور اس میں ایک زبردست قول ہے یہ کہ وہ گھڑی جو ہے نا وہ 2 خطبوں کے درمیان کا وقت ہے۔ جب امام صاحب خطیب صاحب خطبہ دیتے ہیں تو خطبہ دینے کے بعد ایک حصہ ہو جاتا ہے، پھر بیٹھتے ہیں تھوڑی دیر کے لیے۔ عامل سنت کے ساتھ فائدہ یہ ہے کہ تھوڑا زیادہ وقت دیتے ہیں، تو یہ جو وقت ہے نا 2 خطبوں کے درمیان، یہ قبولیت دعا کا وقت ہے۔ عامل سنت سے بعض اوقات کچھ اس طرح کی باتیں ہوئی ہیں، تو جیسے کسی کے بارے میں کوئی عرض کیا گیا کہ بیمار ہے یہ وہ، تو آپ نے باقاعدہ یہ 2 خطبوں کے درمیان جو گیپ ہے نا وقفہ، اس میں آپ خاص اس کے لیے دعا کرتے تھے۔ یہ چند دفعہ مجھے پتہ ہے کہ ہوتا ہے کہ اس کے لیے خاص وہ یاد آنے پر ہوتا ہے، تو ایک ایسا دل کرتا ہے کہ یہ جیسے وقت ملتا ہے، جیسے غروب آفتاب کا وقت ہوتا ہے، افطار کرنے کے بعد تو وقت ہوتا ہے کہ یا چلو اذان شروع ہو رہی ہے، اس سے پہلے دعا کر لو، تو ایک ایسا وقت ہوتا ہے کہ جیسے نہیں کہ تھوڑا سا وقت ملا ہے اور موقع ملا ہے کہ جتنا خزانہ لینا لے لو، تو آدمی بالکل جمع کرتا رہتا ہے کہ ایسا دل کرتا ہے امام صاحب تھوڑا اور وقت بیٹھ جائے ممبر پر، اور تھوڑا وقت بیٹھ جائے، 2 دعائیں اور رہ گئی ہیں، 2 دعائیں اور رہ گئی، 1 دعا اور رہ گئی ہے، اور یہ بھی اب کر لو، یہ بھی کر لو۔ اتنا یقین ہوتا ہے، ہونا چاہیے یقین، کہ دعا یقین کے ساتھ کی جاتی ہے۔ اگر یقین کامل نہ ہونا تو دعا کی قبولیت کے مسائل ہو جائیں گے۔ دعا میں یہ یقین ہونا چاہیے کہ میرا رب میری دعا ضرور قبول فرمائے گا۔ ادعونی استجب لکم، خود فرماتا ہے مجھ سے دعا کرو میں دعا قبول کرتا ہوں، اور یہ مواقع ہمیں نصیب ہوئے، جمعۃ الوداع، ماہ رمضان، اور فیضان مدینہ، عاشقان رسول، معتکفین، ایک اللہ کے نیک بندے ولی کامل، ان کا خطبہ اور ان کے خطبے کے درمیان وقفہ، اس وقفے کے درمیان اللہ کرے کہ وہی قبولیت دعا کا وقت بھی ہو، اس دوران دعاؤں کو مانگنا، کتنی ایسی چیزیں ہیں جو قبولیت دعا کے لیے جیسے کہ موقع فراہم کر رہی ہیں۔ تو یہ ایک مدنی پھول تھا جو آپ کو عرض کر دیا۔ سرکار مدینہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا فرمان پر سرور ہے، جمعہ کے دن جس ساعت کی خواہش کی جاتی ہے اسی عصر کے بعد سے غروب آفتاب تک تلاش کرو۔ یہ دوسرا ہے کہ یہ بھی یہ بیان کیا گیا کہ عصر کے بعد سے غروب آفتاب تک کا جو وقت ہے یہ وقت ہے۔ خاص سورج غروب ہونے سے پہلے امیل سنت کو میں نے کئی مرتبہ دیکھا ہے کہ دعا میں بڑی رغبت کرتے ہیں، اور بالخصوص ایسے موقع پر درود پاک کی کثرت، کہ درود پاک یہ قبول ہے، اور اس کے صدقے پتہ نہیں کتنی دعائیں قبول ہو جائیں۔ اسی طرح صدر الشریعہ بدر الطریقہ مولانا امجد علی اعظمی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ قبولیت دعا کی ساعتوں کے بارے میں 2 قوی قول نقل کرتے ہیں، جو میں نے ایک تو بیان کیا کہ خطبے کے لیے بیٹھنے سے ختم نماز تک، امام کے خطبے کے لیے بیٹھنے سے ختم نماز تک، یہ ایک قول ہے۔ اور جمعہ کی پچھلی یعنی آخری ساعت، وہ ایک گھڑی جو میں نے آپ کو بیان کی، اس کا قول تو وہ بزرگ فرماتے ہیں جو میں نے عرض کی کہ 2 خطبوں کے درمیان۔
اور صدر شریعہ نے امام کے خطبے کے لیے بیٹھنے سے ختم نماز تک یہ ایک گھڑی ہے کہ جس میں دعا قبول ہوتی ہے، اور جمعہ کی پچھلی یعنی آخری ساعت وہی غروب آفتاب سے پہلے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ سرکار مدینہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا فرمان نجات نشان ہے، جمعہ کے دن اور رات میں 24 گھنٹے ہیں، یہ شروع ہو چکے ہیں، غروب آفتاب سے یہ وقت شروع ہو چکا ہے۔ کوئی گھنٹہ ایسا نہیں جس میں اللہ تعالی جہنم سے 6 لاکھ آزاد نہ کرتا ہو جن پر جہنم واجب ہو گیا تھا۔ 6 لاکھ، یہ وہ گھڑیاں بیت رہی ہیں۔ اب ان گھڑیوں میں ہمیں، یہ تو ہر ہفتے آپ کو گھڑی مل رہی ہے نا، ہم سب کو یہی ہر ہفتے گھڑی ہے کہ 6 لاکھ ہر گھڑی میں بخشے جاتے ہیں، گویا کہ 1,44,00,000 کو جہنم کی آگ سے آزاد کیا جاتا ہے۔ 1,44,00,000 ہر جمعہ، یہ صرف رمضان کے جمعہ کی بات نہیں ہے، اس کی تو بات ہی اب کچھ تو اور ہی ہوئے گی۔ اس میں تو پھر جو رمضان جمعرات جمعہ ہے اس کے فضائل الگ بیان کیے گئے ہیں۔ تو اتنی بات بتائیے مغفرت کی اور رحمتوں کی یہ باتیں ہیں، اور ابھارتی ہم کو کہ ہم یار ان گھڑیوں میں کیوں یہاں وہاں مارے پھریں اور اپنے وقت کو اور اپنے اعمال کو ضائع کریں۔ اللہ تعالیٰ نے اتنی انمول گھڑیاں دی ہیں، اللہ سمجھ عطا کرے، ہم کو عقل عطا کرے کہ ہم ان گھڑیوں سے فائدہ اٹھا کر اپنے رب کی رحمت کو پائیں اور جنت میں داخلے کی صورت بنائیں۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ جمعہ کو ایک سے ایک اعمال بھی بجائے لا جا سکتے ہیں۔ مثال کے طور پر جیسے عموماً ہمارے پریکٹس ہے نہانے دھونے کی، تو اس کے متعلق حدیث یہ ہے کہ حضرت سیدنا صدیق اکبر اور سیدنا عمران بن حسین رضی اللہ تعالی عنہما روایت کرتے ہیں کہ تاجدار مدینہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمائی، جو جمعے کے دن نہائے اس کے گناہ اور خطائیں مٹا دی جاتی ہیں، اور جب چلنا شروع کیا تو ہر قدم پر 20 نیکیاں لکھی جاتی ہیں، اور دوسری روایت میں کہ ہر قدم پر 20 سال کا عمل لکھا جاتا ہے، اور جب نماز سے فارغ ہو تو اسے 200 برس کے عمل کا اجر ملتا ہے۔ اتنی پیاری گھڑیاں ہیں، ایک کاش کہ ہم اس کو پانے میں کامیاب ہو جائیں۔ آئے ہائے، صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ حضرت ابو امامہ رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے کہ سرکار مدینہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا فرمان عالی شان ہے، جس نے جمعہ کی نماز پڑھی، اس دن کا روزہ رکھا، کسی مریض کی عیادت کی، کسی جنازے میں حاضر ہوا اور کسی نکاح میں شرکت کی تو جنت اس کے لیے واجب ہو گئی۔ یہ بھی جمعہ کی برکت ہے۔ اللہ اللہ اللہ۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ سرکار مدینہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا فرمان خوشگوار ہے، جو اپنے ماں باپ دونوں یا ایک ہی قبر پر ہر جمعہ کے دن زیارت کو حاضر ہو، اللہ تعالیٰ اس کے گناہ بخش دے اور ماں باپ کے ساتھ اچھا برتاؤ کرنے والا لکھا جائے۔ یہ بھی جمعہ کی بہار ہے۔ تو یہ چیزیں آپ کو جو بیان کی جا رہی ہیں، ان میں جن سے آپ سے عمل ممکن ہے، ان میں عمل کی نیت کرتے رہیں کہ میں یہ بھی کر لوں گا، میں یہ بھی کر لوں گا، میں یہ بھی کر لوں گا۔ اسی طرح نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو شخص روز جمعہ اپنے والدین یا ایک کی قبر کی زیارت کرے، اس کے پاس یاسین پڑھے، بخش دیا جائے۔ اللہ اگر توفیق عطا کرے، جمعہ کو آپ اگر والدین میں سے کوئی انتقال کر گئے تو ان کی قبر پہ بھی جائیں اور وہاں جا کر حاضری دیں اور یاسین شریف پڑھیں۔ صحیح یاسین شریف پڑھنی اللہ کرے آتی ہو، مگر یاد رکھیے قبرستان جائیں تو کسی قبر پر پاؤں نہ رہے، یہ احتیاط کیجیے گا۔ بعض اوقات اپنے والد یا کسی عزیز کی قبر تک پہنچنے کے لیے، بعض قبرستان ایسے ہوتے ہیں جن میں کوئی ترتیب نہیں ہے، تو قبر تک پہنچنے کے لیے
دیگر مسلمانوں کی قبروں کو رونتا ہوا چلا جاتا ہے. مسلمان کی قبر پر پاؤں رکھنے کی شریعت نے اجازت نہیں دی ہے. سرکار مدینہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں جو شب جمعہ یعنی جمعرات اور جمعے کے درمیانی شب یاسین شریف پڑھے اس کی مغفرت ہو جائے گی، اس کی مغفرت ہو جائے گی. اور بہت سارے سورہ کہف، سورہ دخان، یہ صورتیں پڑھنے کی فضیلت ہے جمعہ کے روز. تو اس طرح بہت سارے ہیں. یہ میں نے جو مدنی پھول بیان کیے یہ رسالہ فیضان جمعہ سے بیان کیے. یہ امیر علیہ سنت کا بہت پیارا اور اہم ترین رسالہ ہے فیضان جمعہ. اس میں جمعہ کے ایک سے ایک فضائل ہیں. پڑھیں گے تو انشاءاللہ تعالی جمعہ کی محبت بڑھے گی آپ کے اندر. جمعہ کی تیاری کیا کریں، جمعہ کا اہتمام کیا کریں. چاہے رمضان شریف کے بعد کی بھی بات ہے کہ اہتمام کیا کریں. جمعرات کو اجتماع میں آ جایا کریں. ہر جمعرات کو دعوت اسلامی کا ہفتہ وار اجتماع جہاں جہاں آپ کو میسر ہے اس میں شرکت کریں. مغرب کی نماز کے بعد جمعرات کو شروع ہوتا ہے، اور ہر ہفتے کو عشاء کے بعد امیر سنت کا مدنی مذاکرہ ہوتا ہے. اس کی ضرور نیت کریں. مدنی چینل دیکھتے رہنے کی نیت کریں. دعوت اسلامی کے ماحول سے وابستہ رہیں اور دعوت اسلامی کے مدنی چینل سے وابستہ رہیں. انشاءاللہ گناہوں سے بچ کر نیکیاں کرنے والی زندگی نصیب ہو جائے گی. مفتی صاحب لائن پر ہیں، آئیے مفتی صاحب سے بات کرتے ہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ماشاءاللہ مفتی صاحب مزاج شریف آپ کے. الحمدللہ رب العالمین علی کل حال. مفتی صاحب سوال آپ کی طرف بڑھاتے ہیں. جی میں کملیال سے بات کر رہا ہوں. میرا نام محمد اکرم ہے اور میں تھوڑا سا ڈپریشن کا مریض ہوں. کوئی پوری خبر کوئی ویسی بات سن لیتا ہوں تو میرا جو ہے بی پی ہائی ہو جاتا ہے، ٹینشن میں ہو جاتا ہوں. تو میں مسجد میں نماز پڑھنے کے لیے جاتا ہوں تو میری طبیعت تھوڑی سی خراب ہو جاتی ہے. میرے ذہن میں نا برے وقت پورے خیال آتے ہیں. تو میری یعنی کہ حالت ایسی ہوتی ہے کہ میں جماعت کے ساتھ نماز نہیں ادا کر سکتا. میں گھر میں نماز پڑھتا ہوں لیکن وہ بہتر پڑھ لیتا ہوں. یہ میں پوچھنا چاہ رہا ہوں کہ کیا مجھے یعنی کہ میں یہ پڑھ سکتا ہوں، گھر میں نماز ادا کر سکتا ہوں؟ کیونکہ سنا ہے کہ گھر میں مرد نماز نہیں ادا کر سکتا. اللہ تعالیٰ آپ کو صحت و تندرستی عطا فرمائے. آپ کی بیماری کو اللہ تعالیٰ شفا میں بدل دے. مفتی صاحب سے جواب لیتے ہیں. بلڈ پریشر کا جو مرض ہے وہ ایک کامن مرض ہے اور معاشرے میں بہت سارے افراد کو یہ مرض لاحق ہوتا ہے. اور شاید یہ پہلے بھی ایسے مریض ہوں کہ جو سمجھتے ہیں کہ جن سے یہ سنا گیا کہ مسجد میں جا کر نماز پڑھنے سے طبیعت خراب ہو جائے گی. ایسا نہیں ہے. ممکن ہے شیطانی نفوسہ ہو، کبھی ایسا ہوا ہو ایک آدھ مرتبہ جو گھبراہٹ ہو گئی ہو اور اس کو انہوں نے کوئی فارمولہ بنا لیا کہ مسجد میں اگر آیا تو گھبراہٹ ہو جائے گی لہٰذا نماز نہ پڑھوں. جب اصول شریعت یہ ہے کہ جب جماعت کرتی ہے تو پھر اس کی تکمیل کے لیے کوشش کرنا، صحیح کرنا واجب ہے. تو چھوٹی موٹی جو پریشانیاں ہیں، بیماریاں ہیں، انہیں سب کی نظر کرتے ہوئے مسجد میں جا کر ہی نماز ادا کرتے. اگر مرض اتنا ہے کہ جو مسجد میں جانے سے واقعتاً مانے، مطلب یہ نہ گھر سے نکلتے ہیں، نہ کہیں اور جاتے ہیں، نہ یہ جاب پر جاتے ہیں، بیمار ہیں، بستر پر ہے، پھر تو سمجھ میں آتا ہے کہ واقعی بیمار ہے، مسجد جانے سے معذور ہے. دنیا کے سارے کام اگر کر رہے ہیں اور پھر مسجد میں جانے سے اپنے آپ کو مجبور سمجھتے ہیں تو یہ پھر غلط فہمی ہے. درست. کال سنائیے. اپنی عورت جب آدمی کی فوت ہو جائے تو کندھا دے سکتا ہے؟ جی مفتی صاحب. جی ہاں بالکل کندھا دے سکتا ہے مرد، کوئی حرج نہیں. اور لوگ کندھا دے رہے ہیں تو مرد بھی دے سکتا ہے. ایک اور کال سنائیے. میرا نام محمد فاروق احمد ہے، میں جدہ سے بات کر رہا ہوں. میرا سوال یہ ہے کہ میں ڈیوٹی کے بعد میں آیا، عصر کی نماز کے بعد 4 بجے سویا تو تقریباً میرے جو ہے 8 بجے میری نیند ہوشیار ہوئی. تو مطلب روزے کا جو افطار کا ٹائم تھا وہ 7:07 پر ہے یہاں پر جدہ میں. تو میری نیند لگ گئی تھی، میں تقریباً 8 بجے اٹھا. تو کیا یہ روزہ مکروہ ہو جائے گا یا کے بارے میں بھی بتائیے. جی مفتی صاحب. اب قصد اور ارادہ جو ہے
وہ ایک الگ چیز ہے. مثال کے طور پر یہ سونے کا سارا جب سوئے تو سارا اہتمام کر سوئے کہ ان کو جو ہے وہ اٹھنا ہے, الارم بھی لگا لیا, کسی کو بول بھی دیا, لیکن عین موقع پر کوئی بھی ایسی صورتحال نہیں ہوئی, اس لیے لیٹ آنکھ کھلی. اور جو ٹائم یہ بتا رہے ہیں اس میں مغرب کا ٹائم تو یقینی طور پر ہوگا. تو جب اس کا قصد اور ارادہ اس میں شامل نہیں ہے, اچانک ہو گیا ایسا معاملہ, تو روزے پر کچھ سمجھنا پڑے گا. ہاں ان کی غفلت اگر رہی ہے تو بہرحال اتنی تاخیر کرنا درست نہیں ہے. اور نماز بھی جب جو ٹائم یہ بتا رہے ہیں وہ بھی بہت زیادہ مطلب کہ لیٹ ہو گئی ہے نماز کی, اتنی تاخیر کرنا بھی درست نہیں. مطلب نماز میں بھی اتنی تاخیر نہ ہو مغرب کی, اور افطار میں بھی تاخیر نہ ہو اتنی. جی جی کال سنائیے. میرا سوال ہے, مسجد میں موبائل میں دیکھ کر قرآن شریف کی تلاوت کر سکتے ہیں یا نہیں حضرت, اس کا جواب دیجیے. جی قرآن مجید فرقان حمید کی تلاوت موبائل میں دیکھ کر سکتے ہیں. اور قرآن مجید کی جب تلاوت کریں گے تو مسجد میں بھی کرنا جائز ہے, موبائل سے دیکھ کر, اور غیر مسجد میں بھی کرنا جائز ہے. ہاں یہ ہے کہ یہ نہ ہو کہ لوگوں کو یہ لگے کہ جناب موبائل میں میسج پڑھ رہے ہیں یا مطلب کہ امور دنیا میں مشغول ہیں یا کوئی اور ایسی مصروفیت ہے. کچھ ایسی وجہ پتا ہو, کچھ ایسا انداز ہو کہ لگے کہ ہاں یہ قرآن پاک پڑھ رہے ہیں, کیونکہ اپنے آپ کو تہمت میں پیش کرنا یہ بھی درست نہیں ہے, مقاصد شریعت کے خلاف. ویسے مفتی صاحب یہاں یہ بھی اگر آپ مناسب خیال فرمائیں تو ہم ناظرین کو مشورہ نہ دیں کہ موبائل میں اگرچہ یا اس طرح کی جو بھی ایکوپمنٹ ہیں ان میں سہولتیں ہیں, لیکن ان کا زیادہ استعمال ان کی آنکھوں کو متاثر کر سکتا ہے, اور اس کے مطلب میڈیکلی نقصانات بھی ہو سکتے ہیں. تو کوئی بھی چیز کا استعمال اس کے اعتدال کے ساتھ ہی کیا جائے تو زیادہ بہتر نہیں ہے. یہ چیز تو اپنی جگہ پر ہے. بعض اوقات تو موبائل میں جو ہے قرآن بڑی غنیمت ثابت ہوتا ہے. مثلا انسان سفر میں ہے یا جی ایسی جگہ ہے جہاں مصحف شریف جو ہے دستیاب نہیں ہے, یا کوئی اور کتاب پڑھ رہے ہو تو دستیاب نہیں ہے, بہت مطلب نعمت ایک میسر آتی ہے. لیکن جب مصحف شریف موجود ہو, کتابیں موجود ہوں, تو کتاب کا ایک اپنا مزہ ہے. تو پھر جو ہے نا وہ ہاتھ میں لے کے پڑھنا درست فرمائیں. اور صفحے پلٹنا, تو اس میں میں یہ سمجھتا ہوں کہ سرور زیادہ ہے اور خوشی زیادہ ہے. جی پھر اچھا ایک وہ مسئلہ رہتا ہے تھا, سنت سے مقتدی الکفایہ جو کتاب ہے اس کی تفصیل کیا ہے, اس پر حق مسجد پر ہوا تھا غالباً. جی جی مسجد کا حق ہے یا نہیں ہے, ہر مسجد کا حق ہے کہ اس میں اعتکاف کیا جائے. ہاں اسی پر گفتگو ہوئی تھی. جی ہاں اس پر کچھ کتب دیکھنے کا موقع ملا. جی جی تو جو مختلف اقوال مل رہے ہیں فقہاء کرام رحمہم اللہ کے, اس کی روح سے بستی میں صرف ایک جگہ پر اگر اعتکاف کر لیا گیا تو پھر پوری بستی کی طرف سے ادا ہو گیا, اور ہر مسجد میں کرنے کو ضروری قرار نہیں دیا گیا. تو اب یہ تو نہیں کہا جائے گا کہ ہر مسجد کا حق ہے. ہاں یہ ضرور ہے کہ جب بھی کوئی معتکف مسجد میں بیٹھ کر عبادت کرے گا تو ایک طرح سے مسجد کا حق ہے یہ, مطلب کہ اس میں عبادت کی جائے. تو اس نے مسجد میں جا کے جو کام کیا وہ ان کاموں میں سے تھا کہ جو کام مسجد میں کرنے کے لائق. لیکن ہر مسجد میں اعتکاف کرنے کے متعلق فقہاء کرام نہیں کرتا, مطلب یہ قول نہیں فرمایا کہ ہر مسجد میں لازمی طور پر اعتکاف کیا جائے, بلکہ بستی کے اقوال ملتے ہیں. مفتی صاحب بستی آپ نے فرمایا, بستی کتابوں کا ایک لفظ ہے کہ بستی میں, لیکن اب ہمارے علاقے ہیں جیسے آپ باب المدینہ میں, تو باب المدینہ میں آپ بستی کو کہاں سے کاؤنٹ کریں گے کہ ایک ناظم آباد, جیسے باب المدینہ کی بات کریں, ناظم آباد ایک ہے, تو لیاقت آباد ایک علاقہ ہے, گلشن ایک علاقہ ہے, تو یہ پیر کالونی ایک علاقہ ہے, ہم قریب مرکز اولیاء جائیں تو گل بہار ایک علاقہ ہے, وہاں ڈیفینس ایک علاقہ ہے, تو کلمہ چوک والا ہی جگہ ایک علاقہ ہے. اور تو یہ مطلب اب اس بستی سے ہم یہاں کیا مراد لیں گے, کیا آپ اس کی کوئی وضاحت ابھی کر پائیں گے؟ اصل میں 3-4
के आप लोग जो है वो इसी सवाल का जवाब ढूंढते हुए लगे। सदर शरिया अल-रहमान ने मुतलक लिखा है, इसी तरीके से फतावा मुस्तफविया में मुतलक लिखा है। अरबी किताबों में दुरर वल गुरर किताब के अंदर यही दर्ज है। एक और भी फिक्की किताब मजमुअल अनूर के ताल्लुक से भी यही इबारत मिलती है, लेकिन इसकी कोई भी मजीद तफसील बयान नहीं की गई। दर बात पहले भी जो है वो बड़े शहर हुआ करते थे, जैसे दमिश्क जो है वो एक जमाने के अंदर उरुसुल बिलाद कहा जाता था, उसकी आबादी थी। बगदाद शरीफ के मुतालिक इमाम शाफी रहमतुल्लाह तआला का कौल है कि जिसने बगदाद नहीं देखा गोया कि वो दुनिया में आया ही नहीं। जैसा कि हमारे पंजाब वाले लाहौर के मुतालिक कहते हैं, जिन्हें लाहौर नहीं रखा और दुनिया ही नहीं। तो कहने का मतलब ये है कि पहले भी बड़े बड़े शहर मौजूद हुआ करते थे, लेकिन उन शहरों में बहुत सारी मसाजिद के बावजूद फुक़हा इकराम का मुतलकन ये कहना, तो उससे तो यही नतीजा अखज़ होता है कि पूरे शहर में भी यही हुक्म होगा और कुल वक्त तो यही जवाब होगा। एक और कॉल चाह रहा था। मोहम्मद इमरान तहसील बनारन खान बिराला ताला से मेरा सवाल है कि ये जुमा के खुतबा के दौरान हाथ उठाकर दुआ मांगना कैसा है? जुमा के खुतबा के दौरान तो दुआ नहीं मांगेंगे, अलबत्ता दो खुतबों के दौरान जो वक्फा है इसमें यह है कि दिल में दुआ मांगे। अगर कोई मांगना चाहे तो जो दो खुतबों के दौरान वक्फा है उसमें दिल में दुआ मांगे, बगैर ज़बान लाए, और दिल में मांगने की इजाजत है। इसमें अमीर सुन्नत ने एक मशवरा दिया है मुफ्ती साहब कि क्योंकि वक्त बहुत कम होता है तो दुआ एक ऐसी मांग ली जाए जो इज्तिमाई दुआ होती है। तो जैसे दुआ के आदाब होते हैं तो यूं एक है ना कि अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल मुरसलीन अल्लाहुम्मा रब्बना आतिना फिद दुनिया हसना व फिल आखिरति हसना व क़िना अज़ाबन नार सल्लल्लाहु तआला अला मुहम्मद। अब ज़्यादातर खतीब साहब इसे ज़्यादा वक्त देते भी नहीं है, ये चंद सेकंड बैठते हैं भी खड़े हो जाते हैं। बापा हैं जो थोड़ा टाइम देते हैं, क्या दी 2 4 और 5 दुआएं मांग लिया जल्दी नहीं, कबूलियत दुआ का वक्त है। तो बात के पीछे नमाज मौका मिला एक बात खतीब हजरात के साथ, तो मेरा ख्याल ये ज़बान से नहीं कहना। अब जितना जुमला मैंने कहा, जो कुछ मैंने दुआ के कलिमात कहे, ये दिली दिल में कहना है, जैसे मैंने अभी दिली दिल में कहना शुरू किया है। ये चंद सेकंड लगे मुझे, ये मैंने दिली दिल में कह लिया। तो अब ये इतना दिली दिल में कहो ना तो इमाम खतीब साहब खड़े हो जाते हैं, ठीक है, खड़े हो गए। तो एक अगर कुछ भी मौका ना मिले, कम अज़ कम इतनी दुआ, क्योंकि इसमें दुनिया की भी भलाई है, आखिरत की भी भलाई है, और अज़ाब क़ब्र से नजात की भी दुआ है। और अव्वल आखिर दुरूद शरीफ भी हो जाता है और सलातो सलाम भी हो जाता है, तो इंशाअल्लाह उम्मीद है कि दुआ कबूल होगी। कॉल सुनाइए। मेरा नाम शहजाद है, मैं अब्बास से बात कर रहा हूँ। मेरा सवाल ये है कि मेरा एक्सीडेंट हुआ है जिसमें मेरा गला पूरा दबा हो गया था, और अब मुझे खाने पीने में बहुत मसला होता है। सांस में नाली में रेशा फंस जाता है जो मुझे पानी से निकालना पड़ता है। क्या इस सूरत में मेरा रोजा होता है या नहीं होता? अल्लाह आपको शिफा दे, अल्लाह आपको शिफा दे, अल्लाह आपको शिफा दे। आज की रात के सदके में अल्लाह आपको शिफा दे। ऐसी सूरत हाल शहरी ही में होती होगी कि जब ये शहरी करते होंगे तो मेरे पास तो रेशा वगैरह तो फंसने का मौका है। तो इसमें ये है कि कुछ देर पहले शहरी कर लें ताकि इनको उसके बाद गरगरा वगैरह करने का और ऐसी जो कैफियत है उससे निकलने का मौका मतलब दस्तयाब हो। तो 10-15 मिनट पहले शहरी खत्म कर लेंगे तो ये जो तफसील है शायद इससे इनकी बचत हो जाए। लेकिन मसला कर देता हूँ कि अगर गला जो है वो कटा हुआ है और गले में सुराख है कोई, वहां से पानी जाता है या ये गरगरा करते हैं वो, उससे जो है वो पानी हलक में उतर जाता है, तो ऐसे सूरत में रोजा तो टूट जाएगा। अब इनकी तकलीफ और इनकी दिक्कत को मद्देनजर रखते हुए ही रोजा टूटने के ऊपर गुनाह होगा या नहीं होगा उसका दारोमदार है। तो अल्लाह तबारक व तआला ने खैर अता फरमाए
احتیاطی تدابیر بھی اختیار کریں تو روزہ آسانی سے رکھیں۔ اچھا مفتی صاحب، کچھ چاند رات کے حوالے سے مدنی پھول عطا فرمائے، اس چاند رات کے حوالے سے ہمارا انداز کیا ہونا چاہیے، عید کے روز ہمارا انداز کیا ہونا چاہیے، اگر اس پہ کچھ مدنی پھول عطا ہو جائیں آپ کی طرف سے۔ چاند رات تو لیلۃ الجائزہ ہے، یعنی جو مقبول راتیں ہیں جن میں دعائیں قبول ہوتی ہے، جن کو عبادت کی رات قرار دیا گیا ہے یا شب بیداری کی رات قرار دیا گیا ہے، جیسا کہ شب برات ہے یا 27 معراج کی شب ہے، اسی طریقے سے لیلۃ القدر ہے۔ ان راتوں کے ساتھ ساتھ جو چاند رات ہے اس کی عبادت کے تعلق سے اہمیت ہے، اور ہماری جو قوم ہے اس میں اس کی اہمیت شاپنگ کے تعلق سے مقرر کر دی ہے۔ تو لیلۃ الجائزہ اس رات کو کہا گیا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس رات میں جو انوار و تجلیات کی بارش فرمانے کا ایک موقع مسلمانوں کو، بارش ہوتی ہے اور اس سے ضیاء ہونے کا جو موقع مسلمانوں کو دیا ہے، تو خاص طور پر جو عبادت گزار لوگ ہیں ان کو دیا ہے، جنہوں نے روزے رکھتے ہیں، تراویح پڑھی ہے، مشقت سے گزرے ہیں، تو یہ ان کو انعام ملنے کی رات ہے۔ تو اب ایسی مبارک رات کے اندر غفلت میں اس کو گزارا جائے، مخلوق محفلوں میں گزارا جائے یا لاپرواہی میں گزارا جائے، کسی میں تو نہیں ہے۔ اور رہی بات عید کے دن کے تعلق سے، تو عید کے دن جو سب سے بنیادی کام ہے کرنے کا دیگر کاموں کے ساتھ ساتھ عید کی نماز کی ادائیگی ہے۔ عید کی نماز کی ادائیگی کے لیے مطلب کوئی بھی کسی کا انٹرویو ہوتا ہے، کہیں جانا ہوتا ہے، تو ایک پلاننگ کی جاتی ہے، کبھی وہاں جانا ہے، کیا جانا ہے، کیسے جانا ہے۔ بہت سارے لوگ ایسے ہیں جو عید کی نماز کے تعلق سے مسائل نہیں جان پاتے یا پچھلے سال سیکھے تو اس سال بھول جاتے ہیں، تو کوئی بھی رسالہ یا بہار شریعت کا چوتھا حصہ کا مطالعہ کر لیجیے۔ عید کی نماز پڑھنے کا طریقہ کیا بیان کیا گیا ہے، نماز کے احکام میں بھی کہیں پر کوئی تفصیل موجود ہے، تو یہ کل جمعے کے بعد پڑھ لیجیے، رات میں پڑھ لیجیے، تاکہ عید کی نماز جب پڑھنے کے لیے جائیں تو آپ ایک دوسرے کی طرف منہ نہ دیکھ رہے ہوں، آپ کو پتا ہو کہ عید کی نماز پڑھنے کا طریقہ کیا ہے، کس طریقے سے ادائیگی کرنی ہے، اس میں خطبہ جو ہے وہ نماز سے پہلے ہوگا یا بعد میں ہوگا، تو ایک تو اس چیز کا اہتمام کیا جائے۔ پھر یہ ہے کہ عید کا دن کیونکہ فقراء اور غرباء کا خیال رکھنے کا بھی دن ہے، صدقہ فطر بھی جو ہے عید کی نماز پڑھنے سے پہلے ادا کر دیا جائے، اور بھی جو عزیز و اقارب ہیں ان کے ہاں جانے کا سلسلہ ہے، غم گساری کا سلسلہ ہے، عیادت مریض کا سلسلہ ہے، ان تمام نیک کاموں کے ذریعے عید کا دن گزارا جا سکتا ہے، بجائے اس سے کہ عید کے دن کو صرف عیاشی کا دن بنایا جائے، گناہوں میں بسر کرنے کا دن قرار دیا جائے، کیونکہ اس پر غلط ہوتے کہ مسلمان کی سوچ نہیں ہونی چاہیے۔ آپ نے کہا کہ پڑھ لیا جائے، امام صاحب تو عید کی نماز کا طریقہ تو بتا ہی دیتے ہیں نا ہم کو۔ ہاں، امام صاحب تو بتا ہی دیتے ہیں، کوئی آیا ہے جس سے رکعت میں تو وہ کیا کرے گا، انتظار کرے گا کہ اب کیا کرو، اس کو یہ بتانا، کوئی رکوع میں آیا تو کیا کرے گا، اس کو پتا ہونا چاہیے کہ تکبیریں جو ہے وہ رہ جائیں تو کس سے ادا ہوں گی۔ بغیر طریقہ پڑھنے میں تو فوائد ہی فوائد ہیں، اور بحیثیت مسلمان سب بھی ضروری ہے۔ اب کسی کے بچے ساتھ جا رہے ہیں، مطلب کہ اولاد ساتھ جا رہی ہے، تو اولاد کو بھی تو بتانا اس کے لیے ضروری ہے۔ ماں باپ پہلے جو ہے نا وہ استاد ہیں، ان کی اولین ذمہ داری ہے کہ اپنے بچوں کو نماز کے متعلق تفصیل بتائیں۔ ہمارے والد ہم کو بتایا نہیں تھا، اب ہم اپنے بچوں کو کہاں سے بتانے بیٹھیں گے۔ اچھا مفتی صاحب، دیکھنے جیسا ہوا، اگر ایک شخص عید کی نماز کے لیے آیا، اس کی شروع کی تکبیریں چلی گئیں، اب وہ آیا ہے سورہ فاتحہ میں، اب اس کو پوری نماز میں یہی ہوگا کہ اب یہ جو تکبیریں چلی گئی میری شروع کی، ان تکبیروں کا کیا کروں؟ تو اس کو چاہیے یہی ہے کہ وہ عید کی نماز کا طریقہ رسالہ جو نماز کے احکام میں موجود ہے یہ پڑھ لے کہ اگر اس کی تکبیریں وغیرہ آگے پیچھے ہو گئی تو یہ کیا کرے گا۔ سنتیں ہیں، آداب ہیں، ایک راستے سے جانا ہے، دوسرے راستے سے آنا ہے، پڑھنے سے بہت سارے فوائد حاصل ہوں گے۔
علم دین جتنے دیر تک یہ بڑھے گا اتنے دیر تک یہ علم دین کا طالب علم شمار ہوگا. علم دین سیکھ رہا ہے وجہ نہیں. انشاءاللہ چاند رات کو بھی آپ کو مدنی چینل پر عید کی نماز کا طریقہ یہ بتایا جائے گا، سمجھایا جائے گا. پھر عید کے لیے کیا کیا کام کرنے ہیں اس کے متعلق بھی انشاءاللہ آپ کو وضاحت کرنے کی کوشش کی جائے گی. تو چاند رات کو بھی آپ نے کہیں جانا نہیں ہے، عبادت کرنی ہے. یہ رات عبادت کی رات ہے، یہ رات ریاضت کی رات ہے، یہ لیلۃ الجائزہ ہے. اس رات کو غفلتوں میں گزارنے کے بجائے اور کوتاہیوں میں گزارنے کے بجائے، شاپنگ سینٹروں میں گزارنے کے بجائے اس رات کو عبادت کے ساتھ گزارنی ہے. مفتی صاحب بہت بہت شکریہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. یہ جو چاند رات ہے، اس چاند رات کو کہیں ہم نے گزارنا نہیں ہے. اس چاند رات کو ہم نے مطلب کہیں سے مراد گناہوں بھرے سلسلوں میں نہیں گزارنا. اس چاند رات بھی ہم نے عبادت کرنی ہے کہ پورے ماہ میں جتنے لوگوں کی مغفرت ہوئی ہوتی ہے اللہ تعالیٰ ان کی گنتی کے برابر اس رات میں اپنے بندوں کی بخشش فرماتا ہے. تو اس میں موٹر سائیکلیں لے کر بھون بھون کر کے نکلنا، تفریح کرنا، یعنی ایسا لگتا ہے کہ ہم نے خود ہی عید کی ان راتوں کو اور عید کے ان دنوں کو ایک تفریح کا نام دے دیا ہے، جبکہ یہ عبادت کے راستے ہیں، اللہ کو راضی کرنے کے راستے ہیں، نیکیاں کمانے کے راستے ہیں، اللہ کی رحمت کو پانے کے راستے ہیں، نہ کہ یہ اللہ تعالیٰ کی ناشکری کرنے والے اوقات ہیں. مگر ہمارے یہاں ایک شروع سے ٹرینڈ، اب جیسے مثال کے طور پر ہم خود ہی مطلب کہ بچپن سے ہی ایک ترکیب ہوتی ہے کہ ابھی آپ کے یہاں بھی یہ ہونے کا چانس ہے کہ جیسے عید آئی تو بچوں کو تیار کر آپ نے تیار ہو جاؤ نانی کے گھر جانا ہے، تیار ہو جاؤ ماموں کے گھر جانا ہے، تیار ہو جاؤ یہ کرنا ہے وہ کرنا ہے. ہم نے بچوں کو ہی بچپن سے ہی کچھ عید کے ایام کے حوالے سے، عید کے دنوں کے حوالے سے، اس رات چاند رات کے حوالے سے ہم نے کوئی تیاری کا ان کو بچپن سے ذہن نہیں دیا ہوتا کہ ہم خود بھی چاند رات کو نکل پڑتے ہیں باہر خریداری کے لیے، ادھر ادھر یہ چیزیں لینے کے لیے، وہ چیزیں لینے کے لیے. شروع سے چونکہ ہماری تربیت نہیں ہوتی کہ یہ عبادت کی راتیں ہیں، یہ نیکی کمانے کی راتیں ہیں، یہ مسجد میں وقت گزارنے کی راتیں ہیں، یہ تلاوت قرآن کرنے کی راتیں ہیں، یہ ماں باپ کی دل جوئی کرنے کی راتیں ہیں، حقوق العباد معاف کروانے کی راتیں ہیں، یہ نیکی و پرہیزگاری کی راتیں ہیں، یہ مطلب غفلت میں بیتانے کی رات، یعنی اس طرح کا کانسیپٹ ہم شروع سے ہی ہماری نسلوں کو نہیں دے پائے. یہ ہماری محرومی ہے، ہمیں محروم ہے. ہم بھی بچپن سے لے کر ابھی تک یہاں پہنچے ہیں. دعوت اسلامی کا ماحول 21 سال کی عمر میں ہمیں نصیب، مجھے جیسے 21 سال کا جب میں تھا مجھے دعوت اسلامی کا ماحول نصیب ہوا. تو ایک ماحول جو ہمارے یہاں بنا ہوا ہے چاند رات کا، شروع سے ایک چاند رات کا ماحول ہوتا تھا کہ بھائی چاند رات ہے تو چاند رات کو یہ ہوگا یہ ہوگا یہ ہوگا یہ ہوگا. تو چاند رات کو بس دوست ملتے تھے اور اسکوٹروں پہ یہاں جانا ہے وہاں جانا ہے، درزی سے کپڑے اٹھانے کے لیے جانا ہے، درزی نے بھی کھڑا رکھنا ہے 2-2 4-4 گھنٹے، بازاروں میں گھومنا ہے. معاذ اللہ صبح معاذ اللہ بے پردگیوں کے جو معاملات بازاروں کے ہوتے ہیں وہ بھی کسی سے ڈھکے چھپے تو نہیں ہوں گے. تو کیا یہ رات بے پردگی کے لیے ہے معاذ اللہ؟ کیا یہ رات بے بدنگاہی کے لیے معاذ اللہ؟ کیا یہ رات اللہ کی نافرمانی کے لیے معاذ اللہ؟ یہ تو مغفرت کی رات ہے، بخشش کی رات ہے، لیلۃ الجائزہ ہے، جائزے کی رات ہے. اس رات کو اس طرح غفلت کے ساتھ گزارنا اور اس طرح مطلب کہ گناہوں بھرے ماحول میں گزارنا، یہ شروع سے جیسے دیکھیں ہم آج سن رہے ہیں، چلو مثال کے طور پر آج سن رہے ہیں کہ یار اتنی قیمتی رات ہے، پتہ ہی نہیں تھا، یہ اچھا اتنی مغفرت ہو جاتی ہے. ہاں ہمیں تو پتہ نہیں تھا، آج پتہ چلا، ابھی پتہ چلا. اپنے بچوں کو بتا دیں، اپنے بچوں کو بتائیں. اب تک جو ہوا اس کی توبہ کریں، توبہ کا دروازہ کھلا ہے، اللہ کی رحمت ہے. اپنے بچوں کو ابھی سے بتائیں کہ بیٹا ہم نے اس رات کو اب جو پچھلے سالوں میں جیسے گزارا تھا نا، اب ہم نے اس رات کو اس طرح گزارنا نہیں ہے. اب ہم نے عبادت کرنی ہے، قریب کی مسجد میں جانا ہے، عشاء پڑھیں، عبادت کریں. فار ایگزامپل آپ کو کچھ بھی نہیں ملتا، آپ کو مدنی چینل پہ بھی نہیں بیٹھنا، سو جائیے عشاء کی نماز پڑھ کر. گناہوں سے تو بچیں، اللہ کی نافرمانی سے تو بچیں، سو جائیے. اللہ توفیق دے تو تہجد میں اٹھیے،
آپ سوچئے کہ کیا لیلۃ الجائزہ اس چاند رات کو تہجد پڑھنے والے ابھی ماہ رمضان میں جو تہجد گزار بن چکے ہوں گے وہ بھی لیلۃ الجائزہ میں گئے ایک تعداد. تو سو جائیے تھوڑی دیر کے لیے تاکہ تہجد کی نماز نصیب ہو جائے اللہ تعالیٰ کی رحمت سے. فجر کی نماز جماعت کے ساتھ مسجد میں نصیب ہو. یعنی آپ دیکھیے کہ عید کو کتنی تیاری کر کے قوم نکلتی ہے اپنے گھروں سے. وہی علاقے کی مسجد میں عید کی نماز کے اندر بعض اوقات جگہ نہیں ہوتی, اور اسی میں 1 گھنٹے پہلے 2 گھنٹے پہلے جو فجر کی جماعت ہوئی ہوتی ہے اس میں بعض اوقات ایک صف بھی نہیں ہوتی. یہ ہمارا یہ کیسا ماحول بن گیا ہے. تو اس کا ہمیں حل نکالنا چاہیے میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں. اس کو درست کرنا ہے اس ماحول کو. جو ہو چکا ہے وہ اپنی جگہ پر ہے, جو غلطیاں ہو گئی ہیں وہ اپنی جگہ پر. اب غلطی کو یاد رکھیں, غلطی کو بھولیں نہیں. غلطی یاد رہے گی, ندامت آتی رہے گی, اور توبہ کی اور اللہ تعالیٰ کے حضور معافی مانگنے کی توفیق ملتی رہے گی. لیکن آج سے کوئی درست تو کریں, نہ جانے کل آپ کو موقع ملتا ہے نہیں ملتا یہ عرض کرنے کا کہ اگر کل چاند ہو گیا تو پھر شاید یہ موقع نہیں ملے گا. ملاقات انشاءاللہ ہم آپ کو مدنی چینل پہ دکھائیں گے, دیگر سلسلے چل رہے ہوں گے. لیکن ابھی مدنی مذاکرہ کچھ دیر میں شروع ہونے والا ہے. اے کاش کہ ہمارے ناظرین اس طرح کی نیتیں کریں. ایک ماحول ہے ماشاءاللہ کئی جگہ پر دعوت اسلامی کا گھروں میں کہ وہاں ایسا نہیں ہوتا ہوگا, لیکن ایک تعداد اس میں مبتلا ہو تو کیا تعجب. اپنے بچوں کو روکیں, ان کا ذہن بنائیں. عید کو نماز با جماعت فجر کی ادا کرنی ہے, اور عید کی نماز بھی بڑی وقار کے ساتھ ادا کرنے جانا ہے. مگر اس میں یہ نہیں ہے کہ اب عید کی نماز پڑھنے جا رہے ہیں تو یوں گھیس گھیس کے داڑھی منڈ کے جا رہے ہیں. ارے خدا کا خوف کرو یار, داڑھی منڈنا حرام ہے. یہ شکر گزاری کا وقت ہے, اللہ تعالیٰ کو راضی کرنے کا وقت ہے. حرام کام کرنے کا وقت, حرام کام کرنے کا کون سا وقت ہے؟ صرف چوٹ کرنے کے لیے کہہ رہا ہوں. یہ کون سی عید کی نماز کی آپ تیاری کریں جس میں آپ کو داڑھی منڈنے کی ضرورت پڑ گئی؟ داڑھی منڈنا حرام, ایک مٹھی سے گھٹانا حرام. بعض ایسے محروم لوگ ہیں کہ مطلب کہ یہ آخری عشرے میں نا 6-7 دنوں تک شیو نہیں بناتے. یہ محروم ان معنوں کا محروم کہ انہوں نے نیت کی ہوئی ہوتی ہے کہ یار عید کو شیو بنائیں گے, بالکل چٹ چہرہ لے کر عید کے دن یوں مطلب کہ بن کے نکلیں گے. آپ سوچو یار, آپ خود سوچو, جو میں کہہ رہا ہوں آپ کو چوٹ نہیں لگ رہی کہ عاشق رسول کو چوٹ لگنی چاہیے. یار میں اپنے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم جن کے صدقے میں مجھے عید ملی, میں ان کی محبت کی نشانی داڑھی کو منڈ کر نالی میں بہاؤں گا؟ اب سوچئے. لڑکیاں فیشن کرنے کے لیے بیوٹی پارلر رات بھر, چاند رات کو عبادت کی رات ہے, اب بیوٹی پارلر میں بیٹھی ہوئی ہے, بے پردگیاں کر رہی ہے. بیوٹی پارلروں میں رش, وہ نائی جتنے حضرات ہوتے ہیں ان میں رش. ٹھیک ہے, جہاں جائز کام ہو گئے اس کے میں انکار نہیں کرتا, میں تو ناجائز اور حرام کاموں سے آپ کو روکنے کی کوشش کر رہا ہوں. بازاروں میں رش, تو جہاں بدنگاہی ہے, ناجائز کام ہے, ان سے رکیے. اس رات کو عبادت میں گزارنی ہے, لیلۃ الجائزہ جو چاند رات ہے. اور عید بھی گناہوں کے ساتھ نہیں, عید بھی عبادت کے ساتھ. صلہ رحمی کریں, رشتہ داروں سے ملیں, بالکل ملیں, بچوں کے ساتھ شفقت کریں, ان کی دل جوئی کریں, لیکن اس میں بھی کوئی گناہوں کا سلسلہ نہ ہو, بے پردگی نہ ہو, کوئی بے حیائی والی چیز نہ ہو, گانے باجے نہ ہو, اس طرح کی چیزیں نہ ہوں. نیکی و پرہیزگاری کے ساتھ وقت گزارنے کی کوشش کریں گے, انشاءاللہ عز و جل خوب مدنی بہاریں نصیب ہوں گی. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. مدنی چینل کے ناظرین اور میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں, الحمدللہ آپ کو مدنی مذاکرے میں ہم معتکفین اسلامی بھائیوں کے مدنی جذبات اور مدنی تاثرات دکھانے کی ہم کوشش کرتے ہیں کہ اعتکاف میں ان کے اندر کیا کیا تبدیلیاں واقع ہوئیں, کیسے کیسے ان کے اندر بہاریں آئیں. یہ جب آئے تھے تو ان کی کیفیت کیا تھی اور آج ان کی کیفیت کیا ہے. واقعی ماحول تبدیل کر دیتا ہے. جب ماحول ملا تو ماشاءاللہ ان کی دل کی دنیا بھی تبدیل ہوتی نظر آ رہی ہے, محسوس ہو رہی ہے. ان کی سوچیں بدلتی محسوس ہو رہی ہیں, ان کے جذبات بدلتے محسوس ہو رہے ہیں.
یہ سب ماحول کی برکت ہے. اچھا ماحول اگر گھر میں بھی ملے نا تو بدل دیتا ہے. اچھا ماحول جہاں بھی ملے انشاءاللہ بدلتا ہے. تو دعوت اسلامی کے اس سنت و بر اعتکاف میں الحمدللہ ایک اچھا ماحول ملتا ہے, عاشقان رسول کی صحبت ملتی ہے, نیکی کی دعوت سننے کا جذبہ ملتا ہے, اور نیکی کی دعوت کو قبول کرنے کا وہ ماحول مہیا کیا جاتا ہے. تو الحمدللہ اس سے قلب اور ذہن میں مدنی انقلاب برپا ہوتا ہے, عادتیں بہتر ہونے کی صورتیں بنتی ہیں. تو ایسے کئی جذبات اور تاثرات ہم آپ کو دکھاتے ہیں. آئیے آج معتکفین کے کیا تاثرات ہیں, ان کے کیا جذبات ہیں, آئیے وہ دیکھتے ہیں. کیا میری زندگی کا بھروسہ. رمضان چلا جاتا ہے بس بہت رمضان کا جو مزہ ہے وہ یہی ہے. اور اللہ تعالیٰ زندگی دے, اگر زندگی دی اللہ تعالیٰ نے تو اللہ تعالیٰ سے یہ دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ مدینے میں رمضان دکھائے. ابھی کچھ ہی دنوں پہلے ہم نے سنا تھا کہ رمضان آ رہا ہے, لیکن اب اس کے جانے کا ٹائم آ گیا ہے. رمضان کا کم وہ غم ہے کہ زندگی میں پھر ہمیں موقع ملے نہیں ملے, ایسا مبارک مہینہ ملے نہیں ملے جس میں اللہ تعالیٰ جہنم سے لوگوں کو آزاد فرماتا ہے. اور رمضان المبارک کی قدر جو ہے الحمدللہ مجھے دعوت اسلامی کے مدنی ماحول میں آ کر ہوئی. پچھلی زندگی جب یاد آتی ہے تو رونا آتا ہے. میری نیت تھی کہ 30 دن کا اعتکاف کروں گا, لیکن کسی مجبوری کے سبب نہ کر پایا. لیکن اللہ کے کرم سے الحمدللہ آخری عشرے کا اعتکاف مرشد کے ساتھ یہاں فیضان مدینہ میں نصیب ہو گیا. بس اللہ پاک سے یہ دعا ہے کہ اللہ تعالی ہم سب مسلمانوں کی مغفرت فرمائے, اور ہمیں جب تک ہماری یہ سانسیں چل رہی ہیں دعوت اسلامی پر استقامت عطا فرمائے. الحمدللہ اعتکاف تو پہلے بھی کیے تھے, پر یہاں پہ فیضان مدینہ میں اعتکاف کرنے کا مزہ ہی اپنا ہے. اس کا ایک پہلو یہ ہے کہ پہلے پتہ نہیں تھا کہ غم رمضان بھی کوئی چیز ہوتی ہے, تو یہاں پہ آ کے یہ پتہ چلا کہ جیسے عید کے رات ہم خوشیاں مناتے تھے اور یہاں پہ کچھ پتہ نہیں ہوتا تھا کہ رمضان کا غم ہوتا ہے, تو یہاں پہ آ کے پتہ چلا غم رمضان کا. کافی مزہ آیا یہاں پہ. میرے دوستوں نے مجھے سمجھایا کہ بابا دیکھو بابا کیسے رمضان کا غم یاد دلاتے ہیں, اور میں نے بیمار ہونے کے باوجود بابا سارے روزے رکھے ہیں, اور آپ کے لیے آپ نے مجھے ایسا رمضان کا درد دیا ہے کہ پہلے زندگی میں پتہ نہیں میں نے کتنے روزے قضا کیے, چھوڑ دیے, پرواہ نہیں کرتے تھے کہ روزہ چھوڑ دیا کچھ نہیں ہوتا یار, سارا دن کام کریں گے, یہ کریں گے, وہ کریں گے, ایسے روزے چھوڑ دیتے تھے. اور الحمدللہ بابا جان آپ کی بارگاہ میں آئے تو رمضان کی عزت کا پتہ چلا کہ رمضان کی کیا عزت ہے, اور اس سے بندے کو کیا شان ملتی ہے. رمضان کی عزت کرنے سے بندے کو کیا شان ملتی ہے. بابا جان آپ سے میری التجا ہے کہ آپ میرے لیے دعا کریں. کل ہی احمد بول لیتے اور ویسے اینڈ ٹائم پہ آ گیا رمضان. بس یہ رمضان کو راضی کرنے کا کہ عام دنوں میں بھی عبادت اس طریقے سے کرتے رہا. باپا جان پہلے میں بہت نشے وشے کرتا تھا, گٹکے کھاتا تھا, چرس پیتا تھا. میں نے کہا کہ توبہ کری, چرس ورس کچھ بھی نہیں پیوں گا, میں معافی مانگتا ہوں باپا جان. پہلے میں دعوت اسلامی کو کچھ بھی نہیں سمجھ پایا, پہلے دعوت اسلامی کو غلط سمجھتا تھا. میں ادھر آگے دیکھا, میں نے دیکھا فیضان مدینہ کیا ہے. یہاں پر ہر بندے کی ہاتھوں ہاتھ دعا قبول ہو رہی ہے. بابا جان ہم نے توبہ کری گناہوں سے, بابا جان ہمیں معاف کر دینا. بابا جان ہم پہلے سمجھ نہیں پائے آپ کو. آئی لو باپا, آئی لو فیضان مدینہ, آئی لو دعوت اسلامی. جن اسلامی بھائیوں نے ابھی تک باب المدینہ کراچی فیضان مدینہ میں ابھی تک اعتکاف نہیں کیا, وہ کم از کم مرنے سے پہلے ایک مرتبہ اعتکاف کر لیں اور یہاں کی بہاریں دیکھیں. ہم نے اس رمضان میں کافی کچھ پایا. ہم نے باب المدینہ کراچی سے فیضان مدینہ سے فیض لیا, اور ہمیں اس کے جانے پر بہت ہی دکھ محسوس ہو رہا ہے, کیونکہ پتہ نہیں کہ اگلے رمضان میں ہم زندہ ہو یا نہ ہو. ہمارے موت پہ کوئی بھروسہ نہیں ہے. اپنی لائف میں پہلی دفعہ زندگی میں اپنی داڑھی کی نیت کی ہے, امامہ شریف کی نیت کی ہے, 5 ٹائم کا نمازی بن چکا ہوں میں. اتنی جلدی رمضان گزر گیا کہ پتہ ہی نہیں چلا کہ رمضان کتنے روزے. ہم لوگ جب اعتکاف میں سمجھو کل ہی آئے 10 دن کے لے کے اب جا رہے ہیں. بس ہمیں بہت دکھ ہے اس رمضان کے جانے سے. ہمیں صرف فکر کرنا سکھایا ہے اس امیر اہل سنت پیارے باپا جان نے, اور اسی کی وجہ سے ہمیں رمضان کا پتہ چلا ہے کیا ہوتا ہے, کیا سیکھا ہے. وہ ہمیں صرف انہوں نے ہی بتایا ہے کس طرح سیکھنا چاہیے یہاں آ کے, اور کیا کیا ہم نے جو کچھ ہم نے کبھی نہیں دیکھا, نہ سنا, نہ سیکھا, وہ ہم اس رمضان میں آ کے بہت کچھ سیکھا ہے. ہم نے اپنے پیارا باپا جان سے اور اس رمضان کے مہینے کے آنے سے ہمیں بہت کچھ ملا, اور ہمیں جانے کا بہت زیادہ دکھ ہے. جو گمراہ ہے
جو راہ سے بھٹکا ہوا ہے وہ ایک دفعہ فیضان مدینہ آ کر دیکھے، انشاءاللہ راہ راست پر آئے گا۔ میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، ماہ رمضان سے محبت کرنے والوں کے انداز بھی نرالے ہوا کرتے ہیں۔ آئیے آپ کو امیر اہل سنت کے وہ مناظر دکھاتے ہیں جس پہ امیر اہل سنت اپنے مکتب میں جو ان کی اپنی اشیاء ہیں ان پر کچھ تحریر فرما رہے ہیں۔ ہم آپ کو وہ مناظر دکھاتے ہیں۔ قلب عاشق ہے اب پارا پارا، الوداع حسرت ماہ رمضان کی رخصت، ہجر و فرقت نے مارا، الوداع الوداع ماہ رمضان، الوداع جاں فدا تجھ پہ نانا اے حسن ہے، الوداع الوداع ماہ رمضان، تیرے آنے سے دل خوش ہوا تھا، تیرے آنے سے دل خوش ہوا تھا، اور ذوق عبادت بھائی تڑپا کے رمضان چلا ہے، آہب دل پہ ہے غم کا غلبہ، الوداع الوداع ماہ رمضان، ہائے تڑپا کے رمضان چلا ہے، الوداع ماہ رمضان، الوداع الوداع ماہ رمضان، بس سب سما ہو گیا سونا سونا، غم جدائی کا کیسے سہوں کسے غم کا فسانہ کہوں گا،
सामने आमद की रुखसत खड़ी आँख चाँद देख कर रो पड़ी थी सामने साथ आमद के रुखसत खड़ी थी जल्द ही वक्त हिजरा गया है जल्द ही वक्त हिजरा गया है जल्द ही वक्त हिजरा गया है हाय तड़पा के रमज़ान आह रमज़ान अब जा रहा है हाय तड़पा के रमज़ान चला है टुकड़े टुकड़े मेरा दिल हुआ है टुकड़े टुकड़े मेरा दिल हुआ है आए तड़पा के रमज़ान चला है जा फिदा तुझे बिना नाए हसन कल्ब है मेरा गम गीनो बेचैन हुआ जाता है रुखसत माह रमज़ान या रसूल अल्लाह राह चलते घड़ियों का ये मेहमान या रसूल अल्लाह जा फिदा तुझे पेदा नाए हसन कल्ब है मेरा गम गीनो बेचैन दिल पे सदमा बड़ा जा रहा है दिल पे सदमा बड़ा जा रहा है आए तड़पा के रमज़ान चला है अश्क आँखों से अब बह रहे हैं हिज्र का गम जो हम सह रहे हैं अश्क आँखों से अब बह रहे हैं हिज्र का गम जो हम सह रहे हैं वो दिले गम सदा जानता है वो दिले गम सदा जानता है आए तड़पा के रमज़ान चला है कर कर तकसीम
بخشش کی اسناد آخر چیتا دل کر کے تو شاد کر کے تقسیم بخشش کی اسناد آہر چیتا دل کر کے تو شاد سب کو روتا ہوا چھوڑتا ہے 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 تو یہ کرنا خدا سے سفارش اس گناہگار کی کر دے بخشش تو یہ کرنا خدا سے سفارش اس گناہگار کی کر دے بخشش تجھ سے عطار کی التجا ہے رمضان تجھ سے عطار کی التجا ہے رمضان تجھ سے ہم سب کی بھی التجا ہے ہائے تڑپا کے رمضان چلا ہے جب گزر جائیں گے ماہ 11 تیری آمد کا پھر شور ہوگا کیا میری زندگی کا بھروسہ کیا میری زندگی کا بھروسہ کیا میری زندگی کا بھروسہ الوداع الوداع ماہ رمضان سگے عطار بدکار کاہل رہ گیا یہ عبادت سے غافل اس سے خوش ہو کے ہونا روانہ رمضان سے خوش ہو کے ہونا روانہ جاؤ حافظ خدا اب تمہارا روزے محشر ہمیں بخشوانا روزے محشر ہمیں بخشوانا الوداع
तुम्हारा अलवदा अलवदा माहे रमज़ान। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु तआला अला मुहम्मद। का